بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کا مقصد وجود بتایا ہے کہ مسلمانوں کو کس کام کے لیے پیدا کیا گیا. کہا اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم کو وجود میں لایا گیا ہے انسانوں کے لیے، اور لوگ صرف اپنی فکر کرتے ہیں، تم فکر کرو گے انسانوں کی. ایک مسلمان صرف اپنی فکر نہیں کرے گا کہ میں کیسے جہنم سے بچ جاؤں. ایک مسلمان صرف مسلمانوں کی فکر نہیں کرے گا کہ مسلمان کیسے جہنم سے بچ جائیں. اس کو فکر ہوگی سارے انسانوں کی کہ سارے انسان کیسے جہنم سے بچ جائیں. یہ فکر کیسے پوری ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ترکیب بتائی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے. جب لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیا جائے گا تو اچھائی کو اپنائیں گے، اور جب بری باتوں سے روکا جائے گا تو برائی سے رکیں گے، اور جب برائی سے رکیں گے تو جہنم میں نہیں جائیں گے کہ جہنم تو برے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور جب اچھائی کو اپنائیں گے تو جنت میں جائیں گے کہ جنت اچھے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو مسلمانوں کا کام اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، مسلمانوں کو جہنم سے بچانا، سارے انسانوں کو جہنم سے بچانا. کس کے ذریعے سے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے، اچھائی کا حکم دے کر اور بری باتوں سے روک کر. اچھی باتیں تو بہت ساری ہیں، تو ساری اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی متعین کر دیا کہ سب سے اچھی بات کیا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود اچھا کام کرے اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو ایک مسلمان کا سب سے اچھا کام اللہ کی طرف بلانا ہے. اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کسی گھر میں بیٹھا ہے اور کہنا اللہ کا درشن کر لو، اللہ کی زیارت کر لو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان تو عرش کے اوپر ہے. تو پھر اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بلانا. کیا دلیل؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. رب کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ رب کا بتایا ہوا راستہ دین اسلام ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہے. دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دین قبول نہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ کو صرف دین اسلام ہی محبوب اور پسندیدہ ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تم سب کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا. آخر دین اسلام کی کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے پسند کرتا ہے؟ دین اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے ناپسند کرتا ہے؟
دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، اس لیے عبادت اسی کی جائے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تم سب کا رب ہے، سب کا مالک اللہ۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں۔ کوئی اور عبادت کے قابل کیوں نہیں؟ جواب ہے خالق کل شیء، اس لیے کہ اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، تو عبادت اسی کی کرو، عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں۔ اور اللہ تنہا خالق ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں، تو صرف اللہ کی عبادت کرو، مخلوق کی عبادت چھوڑو۔ کہا اللہ تعالیٰ نے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں ان کو پتہ ہو کہ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ کہ عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری ہی جیسی مخلوق ہے، تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ مخلوق ہیں جیسے تم ہو، تو اپنی ہی جیسے مخلوق کی عبادت کر کے کیا پاؤ گے؟ تو اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، اس لیے عبادت اسی کی جائے۔ اسی کو کہتے ہیں توحید کی دعوت۔ اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو بھیجا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کی ہی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو، شرک چھوڑو۔ یہی کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو، آپ کہہ دیجئے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، یعنی میں توحید پر قائم ہو جاؤں۔ تو کیا میں توحید پر قائم ہو گیا تو مجھے نجات مل جائے گی؟ نہیں۔ ارے توحید پر قائم ہے، نجات نہیں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ الیہ ادعو، اسی کی طرف بلاؤں، اب کام پورا ہوا۔ خود توحید پر قائم ہو جاؤ اور اسی کی دعوت دوسروں کو دو، اب کام پورا ہو گیا۔ کیوں میں دوسروں کو دعوت دوں؟ مجھے ان سے کیا لینا دینا ہے؟ وَإِلَيْهِ مَآبٌ، کہ لوٹ کر ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ پوچھے گا کہ میں نے جو کام تیرے حوالے کیا تھا وہ کام کر کے آئے ہو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے مجھے تو یہ کرنا ہی ہے۔ اور یہی کام مسلمانوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، پورے علم و یقین کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، عبادت اسی کی جائے۔ یہ کام کون کرے؟ انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کروں اور ہر وہ شخص جو میری اتباع کر رہا ہے۔ رسول کا اتباع کرنے والا کون؟ سارے مسلمان۔ تو یہ کام کس کا ہے؟ دعوت اللہ کا، اس میں خاص کر توحید کی دعوت کا، مسلمانوں کا۔ سارے مسلمانوں کا، صرف علماء کا نہیں، عوام کا بھی، خواتین کا بھی، کہ وہ بھی مسلمان ہیں۔ تو یہ کام دعوت اللہ کا، دین کی دعوت کا، اور دین کا خلاصہ توحید ہے، اور دین کا خلاصہ توحید ہے۔ کیا دلیل بھائی؟ دین کا خلاصہ توحید ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم، اللہ نے حکم دیا ہے کہ بس اللہ کی ہی عبادت کرو، یہی سچا اور سیدھا دین ہے۔
تو دین کا خلاصہ توحید ہے، دین اسلام کا خلاصہ توحید ہے۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی ہے، اور اسی کام کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا گیا ہے۔ توحید کی دعوت کس کو دی جائے گی؟ مسلم کو یا غیر مسلم کو؟ غیر مسلم کو۔ مسلمانوں کو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ توحید کے بغیر کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے، تو مسلمان کے پاس توحید پہلے ہی سے موجود ہے، اس کو کیا توحید کی دعوت دی جائے گی؟ تو گویا اصلاً توحید کی دعوت غیر مسلم کو دی جائے گی۔ تو کیا مسلمان کرتا ہے؟ کیا مسلمان غیر مسلموں کو توحید کی دعوت دے رہا ہے، اسلام کی دعوت دے رہا ہے؟ نہیں، الا ماشاء اللہ۔ کیوں نہیں؟ مسلمانوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی غیر مسلموں کو بھی دین کی دعوت دینی ہے، توحید کی دعوت دینی ہے، تو کہتے ہیں ہمارے مسلم بھائی ہی ہر طرح سے خراب ہو چکے ہیں، عقیدہ ان کا خراب ہو گیا ہے، اخلاق ان کے خراب ہو گئے ہیں، معاملات ان کے خراب ہو گئے ہیں، تو مسلم بھائی کو چھوڑ کر غیر مسلم کو دعوت دیں گے؟ تو بھائی مسلم ہمارے بھائی، غیر مسلم کس کے بھائی؟ کبھی سوچ کر دیکھا کہ غیر مسلم کس کے بھائی؟ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات نہ آنے پائے کہ غیر مسلم غیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اہم خطاب کرتے، مسلمانوں کو بتاتے کہ غیر مسلم تمہارا بھائی ہے، اس کو بھولنا نہیں۔ جب بھی اہم خطاب کرتے، مسلمانوں کو بتاتے کہ غیر مسلم تمہارا بھائی ہے، اس کو بھولنا نہیں۔ کہاں بھائی؟ جب بھی خطاب کرتے بتاتے کہ غیر مسلم تمہارا بھائی؟ جی ہاں۔ کیا دلیل؟ خطبہ مسنونہ میں 3 آیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ خطبہ مسنونہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ 3 آیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم خطاب میں خطبہ جمعہ میں پڑھتے، خطبہ عید میں پڑھتے، اور ہم سب بھی الحمدللہ اس کا انتظام کرتے ہیں۔ کہیں اختصار سے کام لیں تو لیں، خطبہ نکاح میں تو اختصار نہیں ہوتا، یہاں تو ضرور پڑھتے ہیں۔ سوچ کر دیکھیے کبھی خطبہ نکاح سنا ہے اس کے بغیر؟ نہیں۔ تو آخر کیا ہے ان تینوں آیتوں میں اس قدر اہتمام کیا جاتا ہے؟ ان تینوں آیتوں میں سے 20 کی آیت کو لے لیتے ہیں کہ کیا اس میں بتایا جا رہا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ غیر مسلم تمہارا بھائی۔ کیسے؟ سنیے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک ذات سے۔ سارے انسانوں کو اللہ نے ایک ذات سے پیدا کیا، وہ ذات کون؟ آدم۔ سارے انسان کس کی اولاد؟ آدم کی اولاد۔ اس لیے قرآن کریم میں انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ تو سارے انسان آدم کی اولاد، مسلم بھی آدم کی اولاد، غیر مسلم بھی آدم کی اولاد۔ آدم کا جو خون مسلمان میں دوڑ رہا ہے، آدم کا وہی خون غیر مسلم میں دوڑ رہا ہے۔ تو ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے۔ ہر انسان بھائی بھائی ہے، مسلم غیر مسلم بھائی بھائی ہے۔ اور بات اتنی ہی نہیں کہ صرف باپ ایک ہیں، ماں بھی ایک ہی ہے سب کی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، اے انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک مرد سے، سارے انسانوں کو ایک مرد سے، وہ کون؟ آدم، اور ایک عورت سے، وہ کون؟ حوا۔ سارے انسان کے باپ ایک آدم، سارے انسان کی ماں ایک حوا۔ جب بات ایسی ہے تو ہر انسان بھائی بھائی، مسلم غیر مسلم بھائی بھائی۔ جیسے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ کیسے ہم جہنم سے بچیں، جیسے ہمیں مسلمانوں کی فکر کرنی ہے کہ جیسے جہنم سے بچیں، غیر مسلم کی بھی فکر کرنی ہے کہ کیسے ہمارا انسانی بھائی جہنم سے بچے۔ اس کے بغیر ہمارا دعویٰ کہ ہم سنت کے شیدائی ہیں جھوٹا۔ اس کے بغیر ہمارا دعویٰ کہ ہم سنت کے شیدائی ہیں جھوٹا۔
کیسے سنت کے شیدائی ہو؟ نمبر 1 چھوڑ کر کے، نمبر 1 توحید کی دعوت دینا ہے، نمبر 2 نماز کی دعوت دینا ہے، نمبر 3 باقی روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب نمبر 3 میں چلے گئے۔ کیا دلیل بھائی کہ نمبر 1 یہ ہے؟ نمبر 1 ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو اسی کام کے لیے بھیجا، مسلمانوں کے حوالے یہی کام کیا گیا ہے۔ نمبر 1 کام توحید کی دعوت۔ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کیا؟ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو، مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں۔ مسلمانوں کو بھی یہی کہا گیا ہے۔ تو مسلمان نمبر 1 چھوڑ کر کے نمبر 2 کام کر کے خوش ہے کہ ہم تو کام کر رہے ہیں، ہم تو دین کی دعوت دے رہے ہیں، ہمارا کام پورا ہو رہا ہے۔ نہیں، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت غیر مسلموں میں نہیں تھی، بلکہ اس کو زیادہ اہمیت تھی، بلکہ اس کو زیادہ اہمیت دیتے؟ کیا دلیل کہ غیر مسلموں کو زیادہ اہمیت دیتے؟ دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو کیا نصیحت کی؟ انک تأتی قوما اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، آپ جا رہے ہیں ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب ہے۔ تو کیا وہاں مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان تھے اور بڑی تعداد میں تھے، اس کے باوجود آپ نے یہ نہیں کہا کہ جا کر پہلے مسلمانوں کو جائزہ لینا، ان میں جو کمزوری ہو اس کو دور کرنا، پھر غیر مسلموں کو دعوت دینا۔ نہیں کہا جا رہے ہیں آپ غیر مسلم کے پاس، تو آپ کا پہلا کام توحید کی دعوت، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس کے بعد کیا کہا؟ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، یہ بات مان لیں تو نمبر 2 یہ بتانا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی اليوم واللیلہ۔ اور یہی ترتیب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی قائم کی ہے۔ کہاں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اس کے بعد وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، پہلا کام یہ ہے۔ تو مسلمان پہلا کام چھوڑ کر دوسرا نمبر تیسرا نمبر کام کر کے خوش ہے کہ ہم نے کام کر لیا۔ کیسے تم سنت کے شیدائی؟ رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں کی کتنی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان غیر مسلموں کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، اگر وہ ایمان نہ لائیں، اسفاً مارے غم کے، اگر وہ ایمان نہ لائیں تو آپ کو غم کس بات کا؟ غم اس بات کا کہ ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر جہنم میں جلے گا، ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر جہنم میں جلے گا۔ کیا دلیل کہ آپ کو غم اسی بات کا تھا؟ دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی کیفیت غیر مسلم سے بیان کرتے ہیں، کہتے کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص آگ جلائے، کوئی شخص آگ جلائے، اس میں کیڑے مکوڑے آ کر گرنے لگیں تو کیڑوں کو ہٹا رہا ہے، ادھر آگ ہے جل جاؤ گے ہٹو ہٹو، ادھر آگ ہے جل جاؤ گے ہٹو ہٹو۔ کہتے ہیں میری کیفیت ایسی ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول انی لآخذ بحجزکم عن النار، میں تمہاری کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ آگے آگ ہے، شرک پر مرو گے تو جلو گے جہنم میں، جلو گے آگ میں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ بچ جاؤ گے، کہو لا الہ بچ جاؤ گے۔ تو جب تک یہ تڑپ ان کے بارے میں، غیر مسلموں کے بارے میں ہمارے دل میں نہ ہو، ہم کیسے سچے شہدائی ہیں؟ ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے، اور اس دعویٰ جھوٹے میں یہ جو سچے ہم خوش ہیں، یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے دی گئی ہے۔ اللہ نے کس کو شہادت دینے کے لیے کہا ہے اور نہیں کر رہا ہے؟ مسلمان۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم گواہی دو انسانوں پر۔ مسلمان کس انسان پر گواہی دے گا؟ کس بات کی گواہی دے گا؟ مسلمان غیر مسلم پر گواہی دے گا کہ اے اللہ میں نے تیرا پیغام توحید کا اس کو سنایا، اس کو سنایا، اس کو سنایا، اب تمہارا کام پورا ہوا۔ نہیں کرتے تو تم سے بڑا مجرم کوئی نہیں۔ اس مجرم کی، اس جرم کی سزا مختلف طرح سے ہوگی، اللہ کا عذاب آئے گا اس کے لیے۔ اور سنتے ہی ہوں گے کہ بھائی دین کا کام کرو ورنہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے، بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ غیر مسلم ہمارا بھائی، اس کو بھی جہنم سے بچانا ہم پر فرض ہے۔ ہدایت اللہ کا کام، ہمارا کام کوشش کرنا ہم پر فرض ہے، تو کیسے کریں جبکہ حالات تو بہت بدل چکے ہیں؟ ایسے وقت میں ہم کو یاد دلایا جا رہا ہے جبکہ حالات نازک ہو چکے ہیں۔ حالات کتنے نازک ہو چکے ہیں، اور یہ حالات بنے کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے دین کی دعوت نہیں دی، ان کو اپنا بھائی نہیں سمجھا، ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے ان سے نفرت کیا، اب وہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں۔ نفرت کا ماحول کیسے ختم کیا جائے؟ کرنا تو ہے، اب تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ نفرت کا ماحول کیسے ختم کیا جائے؟ تو سب سے پہلے جتنا ہم ڈرتے ہیں، یہ ڈر وسوسہ ہے۔ شیطان ہم کو ڈرا رہا ہے دین سے، دعوت سے روکنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم۔ یہ شیطان ہے جو تم کو ڈراتا ہے اپنے ماننے والوں سے کہ اگر تم دین کی دعوت دو گے فساد ہو جائے گا، تم دین کی دعوت دو گے اٹھا لیا جائے گا، پتہ نہیں غائب کر دیا جائے گا، کہاں رکھا جائے گا پتہ نہیں۔ یہ خوف اس وقت بھی دلایا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت تنبیہ کر دی تھی یہ شیطان ہے، تم کو دعوت سے روکنے کے لیے اپنے ماننے والوں سے ڈراتا ہے کہ ڈر کر رہو، مگر خبردار فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ تم انسانوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مسلمان ہو۔ تم سوچو تو ساری دنیا جمع ہو جائے تم کو نقصان پہنچانے کے لیے، اگر اللہ بچانا چاہے تو تم کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں۔ زبان سے تو کہہ رہے ہیں نہیں، مگر دل میں لوگوں کا خوف زیادہ ہے۔ اگر لوگوں کا خوف زیادہ نہ ہوتا تو اللہ کا کام اللہ سے ڈر کر کرتے یا چھوڑ دیتے؟ تو یہ دل سے خوف نکالو کہ ہم اللہ کا کام کریں گے، اللہ ہمیں بچائے گا، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک آیت میں بہت ہی مختصر جملے میں مسلمانوں کی ایمان کو مضبوط کر رہا ہے۔ کیسے کہتا ہے اللہ تعالیٰ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، لوگ تم کو ڈراتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں سے، تو تم دوسروں سے ڈر کر اللہ کا کام چھوڑ دو گے؟ کرو اللہ کا کام، اللہ کی مدد آئے گی تمہارے ساتھ۔ کریں کیسے اللہ کا کام؟ نفرت کا ماحول ختم ہو تب تو، دشمنی ختم ہو تب تو۔ دشمن ہماری بات سنے گا؟ نہیں سنے گا، تو کیا کرنا ہوگا؟ دشمنی ختم کرنی پڑے گی۔ دشمنی کیسے ختم کریں؟ اللہ کہتا ہے ہم ترکیب بتاتے ہیں کیسے ختم کریں۔ سنو کیسے اللہ تعالیٰ ترکیب بتا رہا ہے نفرت کا ماحول ختم کرنے، دشمنی کو ختم کرنے کی ترکیب سنیے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ مسجد حرام سے روک دیا تھا، اس بات کا مجرم نہ بنائے کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو۔ تم مسلم ہو، کسی پر زیادتی نہیں کرو گے، وہ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو گے۔ اچھا دشمنی ختم کیسے ہوگی؟ آگے بتایا جا رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم دشمن کے ساتھ تعاون کرو، اچھے اور نیک کاموں میں ان کا ساتھ دو، اور تم جو اچھا کام کرتے ہو اس میں ان کا ساتھ لو۔
یہ مسئلہ ٹیڑھا ہے۔ دشمن کا کیسے ساتھ دیں اور دشمن کا ساتھ کیسے لیں، اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ آج کل سوشل ورک بہت سارے ہو رہے ہیں، کہیں میڈیکل کیمپ لگتا ہے، کہیں کپڑا تقسیم ہو رہا ہے غریبوں کے لیے، کہیں راشن تقسیم ہو رہا ہے غریبوں کے لیے۔ تو فرض کر لیجئے کہ کہیں میڈیکل کیمپ لگا ہوا ہے، آئی میڈیکل کیمپ ہے، اور وہ میڈیکل کیمپ لگانے والا وہ انسان ہے جو مسلمانوں کے درمیان مشہور ہے کہ کوئی بھی موقع مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے گواتا نہیں ہے، جب موقع ملے نقصان پہنچاتا ہے مسلمانوں کو، ایسا شخص ہے وہ، مگر وہ بھی اس نے میڈیکل کیمپ لگا رکھا ہے۔ تو آپ کے ذمہ دار حضرات، کچھ ذمہ دار حضرات اس میڈیکل کیمپ کو جائیں، اس شخص سے ملیں اور کہیں بھائی آپ نے کام بڑا اچھا کیا ہے، دیکھیے غریبوں کی کتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، کتنے کو آج چشمہ مل جائے گا، کتنے کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ آپ۔ تو زبانی شاباشی، ساتھ ساتھ کہ بھئی یہ ڈاکٹر کو لانے میں، میڈیسن میں، چشمے میں اخراجات آئیں گے، لیجیے ہماری طرف سے 10,000 چندہ رکھ لیجیے، 20,000 چندہ رکھ لیجیے۔ آپ نے اس کو اس کے کام پر شاباشی دی، چندہ بھی دیا، اب اس کی سوچ وہی رہے گی، وہ تو سوچنے پر مجبور ہوگا، ہم تو سمجھتے تھے یہ لوگ دشمن ہیں، ہم کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اس وجہ سے میں ستا تھا، یہ تو ہمارے بارے میں اچھا نظریہ رکھتے ہیں، بغیر بلائے ہوئے آئے، شاباشی دیا اور چندہ بھی دے کر جا رہے ہیں۔ 1% کمی ہوگی نفرت میں، ضرور ہوگی، انسان احسان مند ہوتا ہے، 1% ضرور کمی ہوگی۔ اسی طریقے کا کیمپ سوشل ورک کے لیے آپ بھی رکھیے، اللہ نے آپ کو بھی مال دیا ہے، کیوں بخیل بن کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ لگائیے اس طرح کا کیمپ اور اس کو بلائیے جو مشہور ہے، بلائیے کہ جناب ہماری کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ فلاں دن ہمارے یہاں کیمپ ہے، اس کا افتتاح آپ کے ہاتھوں ہوگا۔ وہ تو پہلے انکار کرے گا کہ کوئی چال ہے ان لوگوں کی، کہے گا کہ جاؤ ہمیں فرصت نہیں، آپ کر لیجئے، مگر جب اصرار کریں گے نہیں کمیٹی کا فیصلہ یہی ہونا ہی آپ ہی کے ہاتھوں، تو کہے گا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں، آئے گا، کیمپ کا افتتاح کرے گا۔ ایسے موقع سے کچھ ہدیہ بھی پیش کیا جاتا ہے، شال دیا جاتا ہے، یا جہاں کا جو رواج ہو شال دیا جاتا ہے مثلا، تو آپ کا ہدیہ بھی دیں گے، آپ کا کیمپ کا افتتاح کرے گا، ہدیہ لے کر جائے گا، تو اس کے دل میں وہی نفرت ہوگی جو پہلے تھی؟ نہیں، 1% لازماً کمی ہوگی، تو 2 بار میں 2% ہوئی۔ اگر 100 بار اسی طریقے سے ملنا ہوا تو کہیں گے بھئی 100 بار کیسے ہوگا؟ بھئی 1 دن 2 دن کا کام نہیں ہے، یہ جو نفرت کا ماحول بنا ہے 1 دن 2 دن میں نہیں، 100 سال اس پر محنت کرنی پڑی ہے۔ آپ چند سال تو کر کے دیکھیے، 10-20 سال کر کے دیکھیے، وقت لگے گا، ایسے نہیں ختم ہوگا۔ تو اگر 100 بار آپ اس سے ملتے ہیں تو نفرت کتنی ختم ہوگی؟ 100% نفرت ختم ہوگی؟ ختم ہوگی 100%۔ اس کے بعد بھی آپ کا تعلق باقی ہے، 110 بار آپ مل رہے ہیں تو نفرت تو 100 بار میں ختم ہو چکی، یہ جو 10 بار ایکسٹرا چل رہا ہے اس میں کیا ہوگا؟ اس میں دوستی بنے گی، اس میں دوستی بنے گی۔ 110 پر آپ اکتفا نہیں کرتے، ابھی تعلقات جاری ہیں، ملنا جلنا، ساتھ دینا، ساتھ لینا جاری ہے، 120 بار آپ کر رہے ہیں، تو 10 بار کے بعد اب دوستی کس میں تبدیل ہوگی؟ 100 میں نفرت ختم، 110 میں دوستی، 120 میں گہری دوستی، 120 میں گہری دوستی۔ یہ اتنی تفصیل جو میں بیان کر رہا ہوں قرآن مجید میں اختصار کے ساتھ موجود ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ پڑھیے آیت اور دیکھیے آنکھ کھل جائے گی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھا سلوک اور برا سلوک دونوں برابر نہیں ہوتا۔ ادفع باللتی ہی احسن، اس کے برے سلوک کا جواب تم اچھے سلوک سے دو۔ نتیجہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تم دیکھو گے کہ جس سے تمہاری دشمنی چل رہی تھی، دشمنی ساری ختم ہوگی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ، وہ تمہارا دوست بنے گا، حمیم، آگے چل کر وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ یہ اللہ کا بتایا ہوا فارمولہ ہے، کبھی فیل نہیں ہوگا، تو اپنائیں گے بھائی، اپنائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ نے آپ کو بھی مال دیا ہے، اس طرح سے کیجئے، مگر یہ تو اونچے کیٹیگری کا ہوا، بڑے لوگوں
کو بلانے کا، اس کو اعزاز دینے کا۔ عوام کے لیے کیا طریقہ ہے؟ عوام کے لیے کیا طریقہ ہے؟ تعلقات بنانے کے لیے، قریب کرنے کے لیے۔ عوام کے لیے بھئی آپ ایک محلے میں رہتے ہیں، آپ کا پڑوسی ہے تو کبھی ناشتے پر بلا لیجئے، کبھی چائے پر بلا لیجئے، کبھی کھانے پر بلا لیجئے۔ اتنا نہیں کرتے تو ایک محلے میں رہنے والے ہیں، چائے کی دکان، ہوٹل میں سب جمع ہوتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں کھانے کے لیے، آپ بھی آتے ہیں کھانے کے لیے۔ 2-4 بار ان کے چائے کا پیسہ آپ دے دیجئے۔ 2-4 بار اگر آپ نے ان کے چائے کا پیسہ دیا کہ آپ رہنے دیجئے، میں آج ادا کرتا ہوں، 5ویں بار وہ خود ادا کرے گا آپ کا پیسہ۔ دیکھیے، تجربہ کر کے دیکھیے، جب وہ ادا کرنے لگے گا تو اس کا مطلب ہے کہ قربت ہو گئی، آپس میں تعلقات بن گئے۔ بنیں گے نہیں بنیں گے؟ بنیں گے۔ یہ تعلقات کیوں ہم زور دے رہے ہیں بنانے کے لیے؟ نفرت کا ماحول ختم کر کے، نفرت کا ماحول ختم کر کے سکون کی زندگی ملے گی، اس کو بھی سکون ملے گا، آپ کو بھی سکون ملے گا۔ مگر یہ تو دنیا کا سکون ہے، سب سے بڑا سکون تو آخرت کا ہے۔ تو ہماری کوشش، یہ تعلقات کی جو ساری کوشش ہوگی کس کام کے لیے؟ کیسے ہم جہنم سے بچیں، اس کو جہنم سے کیسے بچائیں۔ اس کے لیے تعلقات اسی بنیاد پر ہمارے ہونے چاہیے کہ ہم اس کو کیسے جہنم سے بچائیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلقات اسی بنیاد پر تھے۔ رسول ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک نمونہ پیش کرتا ہوں، اسی پر ختم کر دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی غلام سے خدمت لیتے تھے۔ کیا آپ کی خدمت کے لیے مسلمان کافی نہیں تھے؟ مسلمان تو جان نچھاور کرنے کے لیے تیار، جان دینے کے لیے تیار، پھر یہودی غلام سے کیوں خدمت لیتے تھے؟ دیکھیے یہ حکمت تھی، مسلمانوں کو تربیت دینی تھی کہ دیکھو ہم کیسے کر رہے ہیں، کرو تم بھی۔ یہودی غلام سے خدمت لے رہے تھے۔ وہ یہودی غلام بیمار ہو جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں۔ دیکھا تو معاملہ اب تب میں ہے، پتہ نہیں کب جان نکل جائے، بالکل اب تب میں معاملہ ہے۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، ارے کلمہ پڑھ لو۔ یہودی غلام، اس کا باپ یہودی موجود ہے وہاں پر، تو یہودی غلام اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے کہ دیکھیے اس وقت یہ کیا کر رہے ہیں، دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہودی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی، تبھی تو لڑکے کو رسول کی خدمت میں چھوڑا تھا، عقیدت تھی تبھی تو یہودی اپنے لڑکے کو جواب دیتا ہے اطیع ابا القاسم، یہ نہیں کہتا ہے کہ تم ہمارا دین چھوڑ کر ان کے دین پر مرو گے، نہیں، اس کو عقیدت تھی رسول سے اور جانتا تھا کہ سچا دین ہے، گرچہ کہ نہیں اپنایا تھا، تو کہتا ہے اپنے لڑکے کو اطیع ابا القاسم، ابو القاسم رسول کی کنیت، رسول کی بات مان لو۔ چنانچہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے نہیں تھے، وہیں تھے کہ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، وہ انتقال کر جاتا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کی سانس لے رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا کام انجام کو پہنچا، ہمارا کام انجام کو پہنچا۔ کیسے اطمینان کی سانس لے رہے ہیں؟ یہی جملہ اہم ہے، کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس کو جہنم سے بچا لیا، آگ سے بچا لیا۔ تو ہمارے تعلقات کس کے لیے ہوں؟ اسی کے لیے ہوں کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، اس کو بھی جہنم سے بچائیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم سنت کے پکے شہدائی، جس کام کے لیے ہمارا وجود ہے اس کام کو ہم نے انجام دیا اور ہم جنتی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خود توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کا پیغام ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔